لیکن اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے خاص، جو اللہ تعالیٰ کے نئے بن کر آئے جتنے انبیاء و رسول، وہ اپنے اپنے دور کے اندر تشریف لائے، اور سب سے زیادہ محترم، محتشم، عزت کے لائق، احترام کے لائق ترمذی کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا اکرم الاولین والآخرین، سب سے زیادہ احترام کے لائق میں ہوں، سب سے زیادہ مکرم میں ہوں، جتنے پہلے ہوئے بعد میں ہوں گے سب سے زیادہ احترام کے لائق میں ہوں، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا۔ جہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی احترام فرماتے رہے، سرکار کا جب ذکر خیر ہوتا تھا ادب و احترام کرتے رہے، اور آج میں خاص طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے سرکار کو تکلیف دی تھی تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ چند افراد کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں بخاری شریف۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 576 اور 577، دایاں صفحہ اور بایاں صفحہ دونوں یہ واقع موجود ہے۔ ایک یہودی کا نام ہے کعب بن اشرف، یہ بڑا علامہ تھا، یہودی مولوی تھا، اور دوسرا یہودی ہے اس کا نام ابو رافع۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اپنے غلاموں کو تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف، اس کا جرم یہ ہے کہ اللہ کو بھی تکلیف اذیت دیتا ہے اور مجھے بھی اذیت دیتا ہے۔ اللہ کو اذیت دینے کے کیا معنی؟ یہی معنی ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا تھا، بے ادبی کا مرتکب ہوتا تھا، یہودی سکالت تھا۔ اللہ کے محبوب نے خود حکم دیا تم میں سے کون ہے جو اس کو باطل جہنم کر کے آئے، اس کو ختم کر کے آئے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کے غلام ایک صحابی کھڑے ہو گئے، نام تھا محمد بن مسلمہ، یاد کر لیجیے روایت کے اندر صحابی کا نام محمد بن مسلمہ۔ عرض کرتے ہیں آقا جو بھی بن سکے گی میں اس کو باطل جہنم کر کے آؤں گا، لیکن ایک گزارش ہے مجھے اجازت عطا فرما دیں، میں اس سے باتیں کچھ کروں گا، ادھر ادھر کی باتیں کروں گا اس کو کسی طرح پھنسانے کے لیے، آپ ناراض نہ ہونا۔ اسلام کے اگر بارے خلاف میں بات کر دوں، آپ سے کوئی اسلام کے خلاف ہی کر دوں، آپ ناراض ہونا، مجھے اجازت آپ دے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اجازت۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 576 دائیں صفحے پر جو عربی کتاب ہے اس کے اندر روایت موجود ہے کہ وہاں آپ پہنچے، اس سے ملاقات کی، کہنے لگے کعب بن اشرف جب سے ہم تو اسلام میں آئے بڑے ہم تنگ ہو گئے، ہمیں تو ادھر زکات صدقات بھی دینے پڑتے ہیں اسلام کے لیے، تو ہم تو بڑے غریب ہو گئے ہیں، اب تیرے دروازے پہ آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے، مجھے کچھ قرضہ دے دے، اناج مجھے چاہیے۔ تو اس یہودی نے کہا تنزن، ہاں ابھی تم آئے ہو، آئندہ بھی تمہیں پتہ چلے گا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ لیکن کہنے لگے تو محمد بن مسلمہ نے کہا مجبوری ہے، ہم نبی کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ بھی مجبوری ہے، ابھی ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اس نے کہا آئندہ تمہیں پتہ چل جائے گا، کہنا مجھے گندم چاہیے یا مجھے اتنا غلہ چاہیے۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا، ایسا کرو میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو۔ کیا؟ اس نے کہا عورتیں میرے حوالے کرو۔ یہودی نے کہا، صحابی نے کہا ایسا تو ہم سے ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ ابناءکم، اپنے بیٹے میرے حوالے کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بچوں کو لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے باپ نے کیا کیا تمہیں گروی رکھا پھر غلہ لایا تھا، یہ ان کے لیے بےزتی ہے۔ ہاں اگر تو چاہے تو میں اسلحہ دے سکتا ہوں، ہتھیار دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلو بات ٹھیک ہے، ہتھیار دے دینا۔ صحابی نے کہا کہ میں پھر آؤں گا رات کے اندھیرے میں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے۔ رات کو چلے، ابو نائلہ بھی ساتھ ہے اور ایک ساتھی تیسرا اور بھی ہے، پہنچے، اس کے دروازے کے قریب پہنچنے والے سے مشورہ آپس نے کیا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں اس کو پکاروں گا، بلاؤں گا یہودی کو، وہ آئے گا اور میں کہوں گا، وہ خوشبو بہت اعلیٰ لگاتا تھا کہ تیرے سر سے تو بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں تیرے سر کو سونگھ لوں۔ وہ سر اپنا قریب کرے گا اور جب میں اس کے سر کو اچھی طریقے سے پکڑ لوں، اس پر مضبوطی حاصل کر لوں تو پھر تم تلوار چلا دے۔ رات کے اندھیرے میں بلایا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ اس نے جب
اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا آنا محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ آپ کا رضائی بھائی بھی آیا ہے۔ اچھا، اب وہ وہاں سے آنے لگا، اس کی بیوی نے کہا رات کا اندھیرا ہے اب مت جاؤ، یہ جو باہر سے آواز آئی ہے نا اس کی آواز کے اندر خون کی بو مجھے آ گئی۔ اس کی بیوی نے کہا مت جاؤ، اس نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ جب باہر آتا ہے تو یہی بات انہوں نے کی، خوشبو بڑی آ رہی ہے۔ پھر آگے گفتگو ہوئی کچھ تفصیل کے ساتھ، اگر اجازت ہو تو تیرے سر کو میں سونگھ لوں۔ اس نے سر آگے کیا، انہوں نے سر کو سونگا، ادھر سے پکڑ لیا، ساتھ ہی ساتھ کھڑے تھے، تلوار ماری، اس کے سر کو تن سے جدا کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ ہم نے کام تمام کر دیا۔ یہ اللہ کے محبوب نے اپنی ظاہری حیات میں خود ڈیوٹی لگائی تھی، اپنے گستاخ کو سرکار نے خود فاصلے جہنم کرایا تھا۔ اب اللہ کے محبوب کے غلام بیٹھے، فرمایا تم میں سے کون ہے ابو رافع یہودی ہمیں وہ تکلیف دیتا ہے جو اس کا سر قلم کر دے، اس کو ختم کر دے۔ تو ایک صحابی نام ہے ان کا حضرت عبداللہ بن عتیق، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا مجھے آپ اجازت دیں میں یہ کام کر دوں گا۔ چل اور صحابہ چلتے ہیں، وہاں پہنچے، اس کا بہت بڑا محل تھا، تو باقی صحابہ ایک طرف چلے گئے، وہ کسی طریقے سے اندر چلے گئے، اور دربان جو اس کا تھا بواب اس نے تالے لگا دیتے، اندر کئی کمرے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ غلام پہنچتا ہے۔ رات کو سارے سوئے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہودی سرکار کا دشمن کون ہے۔ اس اللہ کے محبوب کے غلام نے نڈر ہو کر کے موت کا وقت تو مقرر ہے، موت آنی ہے، جب وقت آ جائے گا کوئی بچا نہیں سکتا، اور موت نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا۔ وہیں کھڑے ہو کر پکارا ابو رافع، کئی روز کے محافظ بھی سوئے ہوئے تھے، اور اس نے نیند کی اونگ کی حالت میں تھوڑا سا ایسے آواز دی، اس نے وہاں پہنچے اس کے سر کے قریب اور تلوار ماری ہے اس کے پیٹ کے اندر، واپس لوٹے ہیں، پھر واپس پلٹ گئے کہ تسلی کر لوں کہیں موذی ابھی زندہ تو نہیں۔ تسلی کر لی، پھر دیوار کے اوپر سے دیوار کو پھران کر آئے ہیں، چاندنی رات تھی، انہوں نے سمجھا کہ سیڑھیاں ختم ہو گئی، سیڑھی ابھی ایک تو رہتی تھی، تو ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، دستار اتاری اور بڑھا، ایک ٹانگ کے ذریعے چلتے ہوئے جہاں ساتھی بیٹھے تھے وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے کندھے پہ اٹھا لیا کہ موذی کو مار کے آیا ہے، گستاخ کو بات چلے جہنم کر کے آیا ہے۔ کہ نبی کے غلام صحابہ خوش ہو کر جا رہے ہیں، دربار رسالت مام میں پہنچے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ کے موذی کو باطل جہنم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس نے دستار باندھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دستار اتار دو، دستار اتاری، سرکار نے رحمت والا ہاتھ پہ سبحان اللہ فرماتے ہیں ہڈی جوڑ گئی، ہڈی جوڑ گئی، نہ پٹی باندھنے کی ضرورت۔ اللہ کے محبوب کو خوشی ہوئی ہے جب گستاخ کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ یہ کون ہے؟ سرکار کے صحابہ نے واصل جہنم کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی ایک بناسپتی مسلمان کو واصل جہنم کیا تھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو درندوں نے واصل جہنم کر دیا۔ مثلا حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی تکلیف دی ابو لہب کے بیٹے نے، سرکار نے ناراضگی کی دعا کی، اللہم صلت علیہ قلبا من کلاب النار، یا اللہ جہنم کے کتوں میں سے کوئی کتا ابو لہب کے بیٹے پر مسلط کر۔ اب ابو لہب نے سنا، اسے یقین ہو گیا، تو حیات الحیوان کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ پریشان رہتا تھا، مسلمانوں کے نبی کی زبان سے یہ بات نکل گئی ہے، اب بچنا ہے مشکل۔ وہ ایک مرتبہ قافلہ جا رہا تھا، تو اس قافلے میں اس کا بیٹا بھی جا رہا تھا۔ ابو لہب نے قافلے والوں کو وصیت کی خیال کرنا، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، کہیں رات کے اندر آرام کرو، سکون کرو، میرے بیٹے کو درمیان میں سلانا، اونچی جگہ بنا دینا، اس کی حفاظت کرنا۔ رات ہوئی، یہ اہل قافلہ سوئے، درمیان کے اندر چبوترا بنا دیا، ابو لہب کے بیٹے کو اوپر سلا دیا، اور باقی محافظ ہو کر ارد گرد ہو گئے۔ رات آدھی رات ہوئی، جنگل سے ایک شیر نکلا اور اونچی آواز آیا، پہلے کتنے سوئے ہوئے تھے ہر ایک کے منہ کو سونگھنے لگا، سارے وہ تھے کافر، لیکن جو سرکار کو گالیاں دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، وہ کون تھا؟ ابو لہب کا بیٹا تھا، جس کے حق میں سرکار نے ناراضگی کی دعا کی تھی۔
تو جس وقت شیر تمام کے منہ کو سونگتا وہاں پہنچا، ابو لہب کے بیٹے کے منہ کو سونگا تو زوردار آواز نکالی اور پھر وہیں اس کو چیر دی، چیر پھاڑ کے پھر چلا گیا، کسی اور کو کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ اور بھی کافر تھے۔ کافر یاد رکھیے اتنا وہ قابل مذمت نہیں ہے جتنا نبی کا بے ادب ہے، نبی کی جو گستاخی کرنے والا ہے، اگر کلمہ پڑھنے والا جو مرتد ہو جائے گا ہے اس کے لیے بھی پناہ نہیں ہوگی۔ تو اس کو کس نے مارا تھا؟ جنگل کے درندے نے مارا تھا، اور اگر نبی کا ادب والا ہو تو شیر سر بھی جھکا دیتے ہیں۔ سفینہ جا رہے تھے جنگل میں، اکیلے تھے، 3 دنوں کا پیاسا بھوکا، آگے شیر آتا ہے، منہ کھول کے آ رہا ہے۔ صحابی رسول سفینہ نے دیکھا، کہا جنگل کے درندے خیال کرنا میں لاوارثہ نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ، میرے آقا حضور ہے، مدینے کے سرتاج ہے، میں پیارے محبوب کا غلام ہوں، یہ نہیں کہتا اللہ کی مخلوق ہوں، نبی کی نسبت کا حوالہ پیش کرتا ہے۔ یا تو شیر کھانے کے لیے آ رہا تھا، اب سفینہ کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، کبھی شیر آگے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، کہیں نبی کے غلام کو کوئی درندہ تکلیف نہ پہنچائے۔ زبان حال سے جنگل کے درندے نے بتلا دیا، سفینہ اگر تو اس محبوب کا غلام ہے تو پھر میں تیرا غلام۔ ابو لہب کے بیٹے کو شیر نے چھوڑا نہیں اور سفینہ کو چھیڑا نہیں۔ ہاں، اس کے لیے کیا ہے؟ راستہ اور حفاظت کرتے جا رہے ہیں کہ جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں گستاخ کون ہے، وہ بدترین کون ہے۔ جہاں تک کہ مغولوں کا دور تھا، وہاں ایک لیکچر دے رہا تھا عیسائی، تو کتے نے اس بے ادب کا کام تمام کر دیا تھا۔ پہلے بھی میں نے روایت بیان کی تھی، شکاری کتا کھڑا تھا، زنجیر سے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ جب اس عیسائی نے ہمارے نبی کی شان کے اندر نازیبا جملہ بولا تھا تو شکاری کتا جو بندھا ہوا تھا، مسلمان چند بیٹھے تھے، وہ کمزور تھے، ڈر رہے تھے، اتنے ہزاروں یہ عیسائی بیٹھے ہیں، ہماری تو ان کے ساتھ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ کتے نے زور لگایا، رسی یا زنجیر ٹوٹ گئی ہے، اور پھر اس گستاخ کو یہاں سے پکڑ دیا، چھوڑا اس وقت جب وہ ختم ہو گیا۔ 40,000 عیسائی وہاں مسلمان ہو گئے، 40,000۔ اس واقعے کو دیکھ کر کتے نے گستاخ کو مار دیا۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ کا شاگرد ابن کیمیہ، ابن کثیر بھی ہے، ابن قیم بھی ہے، ابن کثیر کی کتاب ہے، 8 جلدوں کے اندر تاریخ اسلام ہے، عربی کے اندر اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ، کہ اللہ کے پیارے محبوب کی شان میں ایک شخص نے گستاخی کی۔ ابن تیمیہ کا دور تھا اور اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی عالم دین تھا، بھائیوں کا آپس میں اختلاف تھا، تو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس کو سارے لوگ ہی مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کون تھا؟ تو ابن تیمیہ اور اس کا بھائی اس وقت جو بادشاہ تھا اس کے پاس گئے ہیں، اس آدمی کو گرفتار کرانے کے لیے کہا کہ اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، لہذا اسے سزا دی جائے۔ اس کو گرفتار کرانے کے لیے اس وقت بلایا گیا تو اس کے ساتھ ایک اس کا ہیلپر بھی آ رہا، اس کا ہیلپر آ رہا تھا جو اس کی مدد کے لیے آ رہا تھا، اس بے ادب کی۔ اور وہ کون تھا؟ تو عیسائی تھا۔ اچھا، جس نے بے ادبی کی وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام اصحاب تھا جس نے بے ادبی کی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا جو اس کی ہیلپ کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو گالیاں دی اور اس گستاخ اصحاب کو پکڑا گیا، اس کو سزا دی گئی، مارا پیٹا گیا، کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، توبہ کی، کچھ عرصے کے بعد وہ اصحاب، کلمہ بھی اس نے پڑھا، توبہ کی، گیا مدینے کی طرف، کسی کو موقع ملا اس نے وہی اس کو ختم کر چھوڑا، اس کو چھوڑا نہیں۔ تو اس واقعے کے بعد ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب کا نام ہے الصارم المسلول علی اصحاب رسول، معنی ہے ننگی تلوار گستاخ رسول کی گردن پر، کتاب کا نام ہے۔ اور کتاب کس نے لکھی؟ ابن تیمیہ نے، جو میلاد کے قائل نہیں، جو یا رسول اللہ کہنے والے کے
کہنے جائز نہیں سمجھتے، نبی کے نام کو سن کر انگوٹھے نہیں چومتے، یہ ان کے مسلک کا امام ابن تیمیہ جن کا نام ہے، ابن تیمیہ نے کتاب لکھی عربی کے اندر ہے، 500-600 صفحات کے اندر عربی میں کتاب ہے، اس کا عنوان یہی ہے، موضوع یہی ہے، وہ اس لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کا بھی فرمان ہے جس کی زبان سے نبی کی شان میں کوئی نازیبا لفظ نکلا ہے، گستاخی ہو گئی، وہ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے، توبہ کر بھی لے پھر بھی قبول نہیں ہے، اس کو قتل ہونا ضروری ہے، صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ درندوں نے بھی نہیں چھوڑا ہے، کن کو؟ گستاخوں کو، درندوں نے بھی نہیں چھوڑا ہے۔ کتے کو اگر پتہ چل گیا صدیق اکبر کا کوئی دشمن ہے، شواہد النبوت میں علامہ جامی صاحب نے کئی روایتیں لکھی ہیں کہ ایک جگہ سے ایک دو آدمی گزر رہے تھے اور صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے تھے، کتا ان کے پیچھے بھاگا، کتے نے کاٹ لی، کتے نے نہیں چھوڑا۔ اور ایک آدمی تھا نماز کے بعد شیخین کو پر معاذ اللہ لعنت کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جامی صاحب فرماتے ہیں شواہد النبوت میں ایک صاحب سفر کرتے ہوئے اسی مسجد میں پہنچے تو دیکھا امام اور تھا، تو کہنے لگے پچھلے سال میں آیا تو ایک امام تھا، نماز کے بعد اس نے صحابہ پہ تبرہ کیا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا دیکھنا چاہتے ہو؟ جی۔ اس نے ساتھ حجرے کا دروازہ کھولا تو اندر کتا بیٹھا تھا کہ یہ صحابہ کو گالیاں بکتا تھا، یہ کتا بن گیا۔ اسی طرح بزرگ بھی فرماتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہو، امام علی مقام کا دشمن ہو اور مولا علی کا دشمن ہو، مرنے کے بعد وہ خنزیر بن جاتا ہے قبر میں، اور جو صحابہ کو سب کرتا ہے مرنے کے بعد قبر میں وہ کتا بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب بے ادب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ نصیب فرمایا ہے، حدیث کا بھی ادب ہے، قرآن کا بھی ادب ہے، بزرگوں کا بھی ادب ہے، اساتذہ کا بھی ادب ہے۔ جو بے ادب ہے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جو والدین کا بے ادب ہو، یاد رکھیے کچھ گناہ ہے مرنے کے بعد سزا ملے گی، لیکن جو بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں اس کو، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا مولوی تھا، استاد کا گستاخ تھا، تو جس وقت وہ پڑھانے بیٹھتا تھا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، وہ پڑھا نہ سکا بے ادبی کی وجہ سے۔ اور جو ادب والے لوگ ہیں، چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے پیر صاحب، جب سواری پہ سوار ہوتے گھوڑے پہ اور ایک بستی ایک درخت تھا اس کو دیکھتے نیچے اتر جاؤ، مرید نے پوچھا ذرا خیر ہے؟ فرمایا وہ درخت دیکھو 1 میل دور کھڑا ہے میرے استاد محترم کے گھر کے سامنے، جب وہ درخت مجھے نظر آتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے استاد محترم کا گھر ادھر سامنے کھڑا ہے اور میں سواری پہ سوار ہوں۔ یہ استاد کا ادب ہے۔ پھر استاد کے سے اوپر مرشد کامل ہے، مرشد کامل پھر صحابہ کے آداب ہے، اہل بیت کے آداب ہے، پھر مقام نبوت ہے، پھر مقام رسالت ہے، اولو العزم رسول ہے، پھر سارے رسولوں کے رسول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے کس طرح استاد کا ادب کر کے دکھایا؟ فرماتے ہیں 3ری گلی میں میرے استاد محترم کا گھر تھا، 3ری گلی میں، ساری زندگی کبھی میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے۔ اب تو جب سے آیا ہے سکولوں میں مار نہیں پیار، بے ادب ہو گئے طالب علم، اسٹوڈنٹ بے ادب ہو گئے ہیں، استادوں کا ادب نہیں۔ یاد رکھیے جس معاشرے میں استاد کا ادب نہیں ہوگا اس علم کے اندر نور نہیں ہوگا، وہ جتنا پڑھیں گے فضول ہوگا، اس علم میں نور نہیں ہوگا۔ نور اس علم میں ہوتا ہے جس میں ادب ہوتا ہے، جس میں احترام ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوتی ہیں، عمل ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ پیر امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ایک تھے، کئی اساتذہ تھے، ایک استاد تھے تو وہ قریشی سید نہیں تھے، عباسی نہیں تھے، تو وہ پاگلی تھے، استاد ہی عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے نے مزاحن کہا، ابا حضور تمہارے استاد جی کا اتنے لقب گنتے بیٹھے، نام آپ لے رہے ہیں، حضرت شیخ الحدیث، شیخ القرآن، حضرت علامہ، اتنے، وہ ہے تو پاگل۔ حضرت ناراض ہوئے، اپنے بیٹے تھے، میرے استاد کو تم نے ایسا کیوں کہا؟ کئی دنوں تک بولے نہیں بیٹے سے،
جب تک کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی. یہ استاد کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، بزرگوں کا ادب ہے. دین کو ہمیں سکھاتا ہی ادب ہے، اپنے مرشد کا ادب ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا ہے، صاحب رسالہ قشیریہ، جب وہ اپنے مرشد کی، ان کے مرشد ہے ابو علی، اپنے مرشد کی زیارت کے لیے جاتے تھے نا، تو اس دن وہ کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے، غسل کر کے خوشبو لگا کے وضو کر کے پھر اپنے مرشد کے پاس جاتے. اور امام قشیری فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد کو ملنے جاتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے فلاں تاریخ کو اپنے مرشد کی زیارت کے لیے جاؤں گا، میں اس روز روزہ رکھتا ہوں اور روزہ رکھ کے غسل بھی کرتا ہوں، پھر اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر کے لیے جاتا ہوں. یہ تو ہے نا مرشد کا ادب ہے. صحابی کا مقام تو مرشد سے زیادہ ہے نا، اہل بیت کی شان تو مرشد کی شان سے زیادہ ہے نا، پھر نبوت کا مقام ہے. تو اسی طرح پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ، آپ جا رہے تھے سفر میں، ایک آگے تنگ راستہ آیا، عورتیں مرد بھی گزر رہے تھے، آپ وہاں سے گزرے تنگ راستے سے، آگے گزر کرنا رونا شروع کر دیا، ویسے روئے جا رہے، آنسو تھمتے نہیں. تو کسی نے پوچھا راہی، اے مسافر خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اجنبی عورت کے چہرے پر میری نظر پڑ گئی ہے، میں جا رہا تھا اپنے مرشد کو ملنے. چوتھا شریف خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے جا رہا تھا، ان آنکھوں سے تو مرشد کا چہرہ دیکھنا تھا، اچانک میری نظر ایک اجنبی عورت پہ پڑ گئی ہے، اب رو رہا ہوں، کس آنکھ سے مرشد کا چہرہ دیکھوں گا، مرشد کا چہرہ کس آنکھ سے دیکھوں گا؟ آنکھوں میں بھی زنا کا اثر بھی ہوتا ہے، اگر برائی کے ارادے سے کوئی دیکھتا ہے، حالانکہ غیر ارادی طور پہ نظر پڑ جائے وہ معاف ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے، آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے. وہ آ رہا تھا اور راستے میں اس نے بد نگاہی کی، آپ نے فرمایا ہمیں ملنے آتے ہو اور بد نگاہی کر کے آتے ہو؟ وہ کہنے لگا کیا اللہ کے نبی کے بعد آپ پر بھی کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ فرمایا وحی نازل نہیں ہوتی، مومن کے سینے میں نور ہوتا ہے، نور. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. دل میں جب نور آتا ہے، جیسے بھی سامنے کوئی آئے ہر ایک کو پہچان لیتے ہیں، آزمانے کون آیا ہے، فیض لینے کون آیا ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، باادب ہو کے جاؤ، یہ نیت لے کے جاؤ کہ کتنا کرم فرماتے ہیں ہمارے، کتنی مہربانی فرماتے ہیں. آزمانے کی نیت سے جائیں گے تو پھر فیض سے محروم ہو جائیں گے. آخری بات پھر سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کئی ایسے ہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ لوگ جاتے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے. 100 علماء آئے حضور غوث پاک کو آزمانے کے لیے، بڑے بڑے مشکل سوالات سے یاد کر کے آئے تھے. یہ سوال میں تفسیر پر کروں گا، میں فقہ پر کروں گا، حدیث پر کروں گا. دیکھتے ہیں پیر صاحب جواب کیا دیتے ہیں. تو غوث العظم بھی تو غوث العظم 15 سال ایک کام پہ کھڑے ہو کے قرآن کا ختم ہر رہا، 40 سال شاہ کے وضو سے صبح کی نماز، تمام علوم کے ماہر ہیں. 13 علوم میں تو تقریر فرمایا کرتے تھے. اب وہ حضرات آ کے سامنے بیٹھے، حضرت نے دل کی نگاہ سے ان کی نیت کو پڑھ لیا کہ کس ارادے سے آئے ہیں، کیا کیا ان کے سوالات ہیں. حضرت نے یوں سر جھکایا اور دل سے نور نکلا، دل سے نور نکلا. جتنے بیٹھے ہیں نور سب کی طرف جا رہا ہے، وہ تڑپتے جا رہے ہیں، کہاں دستارے پھڑک رہے ہیں، اور علم تھا وہ بھی سلب ہو گیا. پھر ہوش آیا، فرمایا تیرا یہ سوال ہے اس کا یہ جواب، تیرا یہ سوال اس کا یہ جواب، تیرا یہ سوال اس کا یہ جواب. سوال بھی بتلا دیے، جواب بھی دے دیے. فرمایا ایسا سمجھ کے آیا جس تک وہ فراست المومن ہے. یہ تو سرکار کے دربار سے فیض لینے کے لیے آئے ہیں. کہاں مقام صدیق اکبر، کہاں فاروق اعظم، کہاں مولا علی کی عظمت کو سلام. ان کی نگاہ کیسی ہے. جبریل بشری لباس میں آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی دروازہ ہوں. جبریل انسانی لباس میں آتے ہیں چیک کرنے کے لیے، اے علی بتلاؤ جبریل کہاں ہے، جبریل کہاں ہے. مولا علی نے اوپر دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، فرمایا میں نے سدرہ پہ دیکھا.
سات آسمانوں پر، ادھر تو نظر نہیں آیا، مشرق و مغرب میں دیکھا نظر نہیں آیا، لگتا ہے آپ ہی جبریل علیہ السلام کہ نگاہ علی ہے، کہ یہ تو نگاہ علی ہے اور نگاہ نبی اللہ کے رسول کی نگاہ۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث میں نبی کے علم کا ذکر ہے، اختیار کا ذکر ہے، نورانیت کا ذکر ہے، عظمت کا ذکر ہے، آزاد کا ذکر ہے۔ اللہ نے، اللہ کے محبوب نے بھی بیان کر دیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ تو آج میں نے آپ کی خدمت میں یہی سنایا کہ کن کن گستاخوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ ان میں ایک کعب بن اشرف یہودی تھا، حوالہ بخاری میں ہے، اور ابو رافع یہودی تھا، اس کو واصل جہنم سرکار نے خود کرایا، وہ بھی بے ادب و گستاخ تھا، اور بعض کو درندوں نے بھی مار دیا تھا، صحابہ نے مار دیا تھا۔ ابن تیمیہ کے دور کے اندر بھی بعض گستاخوں کو قتل کیا گیا۔ یہ ہم مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت